جناب میثم تمار، قافلہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے، قافلہ سالار، نیکوکاروں کے امام، پاک نیتوں کے رہنما حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب میثم تمار کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ ان سے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ سالم: میں نے پیغمبر اسلام کی زبانی سنا کہ تمہارا اصلی نام میثم ہے۔ آپ نے سچ فرمایا اور آپ نے بھی صحیح فرمایا، میرا اصلی نام میثم ہے۔ جو نام پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا ہے اسی کو اختیار کرو اور دوسرے ناموں کو ترک کر دو۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے ایک غلام کو خرید کر آزاد کر دیا، لیکن اپنی شفقت اور محبت سے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا گرویدہ کر لیا اور وہ رشتہ استوار کیا کہ موت بھی اسے منقطع نہ کر سکی۔ دنیا بھر کی سازشیں ان دونوں میں جدائی نہ ڈال سکیں۔ میثم وہ بندہ آزاد تھے کہ جن میں صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی تربیت میں رفتہ رفتہ پوشیدہ صلاحیتیں ظاہر ہوتی رہیں۔ مولا کی تعلیم نے اس کو گوہر آبدیدار بنا دیا، یہاں تک کہ میثم حضرت علی علیہ السلام کے خاص الخاص اصحاب میں شامل ہونے لگے۔ اسرار و رموز سے واقف ہوئے اور حقائق کا علم حاصل کیا۔ مولا کائنات پر دل و جان سے عاشق ہوئے، جیسے خوش خاص اور ابر باراں۔ وہ امام علی علیہ السلام کی تعلیمات سے دل و دماغ منور کرتے اور انہی میں ڈوبے ہوئے ہوتے۔ چشم و آبرو کے اشاروں پر زندگی بسر کرتے، ان کو دیکھ کر اپنے وجود میں روشنیاں جمع کرتے، یہاں تک کہ خود نور ہو گئے، اور اس سے ان کو وہ لذت حاصل ہوتی تھی کہ جس کے مقابلے میں ساری زندگی، ساری دنیا کی نعمتیں ہیچ تھیں۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرے بعد تمہیں سولی دی جائے گی، تمہارے جسم کو اسلحہ سے زخمی کیا جائے گا، تیسرے دن تمہاری داڑھی یہاں تک کہ ناک دہن کے خون سے رنگین ہو جائے گی، تمہیں عمرو بن خریس کے گھر کے پہلو میں دار پر چڑھایا جائے گا، تمہارے ساتھ 9 آدمیوں کو سولی دی جائے گی، تمہارے دار کی لکڑی سب سے چھوٹی ہوگی۔ آؤ چلو اس درخت کے حرمہ کی طرف چلیں جس کی شاخ پر تم لٹکائے جاؤ گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہ درخت میثم کو دکھلایا۔ اس واقعے کو ایک مدت گزر چکی، یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ بنی امیہ عوام پر باقاعدہ مسلط ہو گئے۔ میثم برابر اس درخت کے پاس جاتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے اور اس درخت سے باتیں کرتے تھے۔ اے درخت، تجھے خدا برکت دے، میں تیرے لیے پیدا کیا گیا ہوں اور تو میرے لیے نمو کر رہا ہے۔ جس سال جناب میثم شہید ہونے والے تھے، اسی سال وہ مکہ تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور جناب سلمہ سے ملاقات کی۔ جناب سلمہ نے ان سے فرمایا کہ میں نے پیغمبر اسلام سے تمہارا نام بار بار سنا ہے، وہ حضرت علی سے تمہارے بارے میں برابر سفارش فرمایا کرتے تھے۔ میثم نے ان سے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا۔ معلوم ہوا امام شہر سے باہر تشریف لے گئے ہیں۔ کہا امام کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دیجیے گا اور کہہ دیجیے گا کہ عنقریب ہم اور آپ دوسری دنیا میں خدا کے حضور میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ جناب سلمہ نے عطر منگوایا کہ میثم کی داڑھی کو معطر کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بہت جلد محمد و آل محمد کی دوستی کی بنا پر تمہاری داڑھی تمہارے خون سے رنگین کی جائے گی۔ میثم کوفہ پہنچے۔ ابن زیاد کے سپاہی انہیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ وہاں یہ گفتگو ہوئی، تمہارا خدا کہاں ہے؟ فرمایا میرا خدا ستمگروں کی طاق میں ہے، تو بھی ان میں سے ایک ہے۔ وہ بولا تمہارے مولا نے تمہارے اور میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ فرمایا ہے کہ تم مجھے 9 آدمیوں کے ساتھ سولی دو گے اور میرے دار کی لکڑی سب سے چھوٹی ہوگی۔ میں تمہارے مولا کی باتوں کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایک دوسرے طریقے سے قتل کروں گا۔ تم یہ کام کیوں کر سکتے ہو؟ میرے مولا نے یہ بات پیغمبر سے سنی اور پیغمبر کو جبرائیل نے خبر دی، کیا تم خدا کی مخالفت کرو گے؟ میں اپنی شہادت کی جگہ کو بھی جانتا ہوں اور میں وہ پہلا مسلمان ہوں کہ جس کے منہ میں لگام لگائی جائے گی۔ یہ سن کر عبداللہ بن زیاد غصے سے بھر گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس وقت میثم کو قید کر دیا جائے۔ اسی قید خانے میں میثم کی ملاقات مختار ثقفی سے ہوئی اور انہیں آزادی کی بشارت دی گئی اور کہا تم حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے خون کے انتقام میں ابن زیاد کو قتل کرو گے، اور ایسا ہی ہوا۔
جناب میثم کو قربان نگاہ کی طرف سے لے گئے۔ منزل پر واضح روح جہاں سے اعلیٰ ترین اور بلند ترین روحانی ارتقاء کی منزلیں طے ہوتی ہیں، جہاں انسان مادی قیود سے آزاد ہوتا ہے اور ملکوت ارضی اور سماوی میں پرواز کرتا ہے۔ میثم کو عمرو بن خریس کے پہلو میں اسی درخت کی لکڑی پر سولی دی گئی جس کو وہ بہت پہلے سے پہچانتے تھے۔ عوام ان کے گرد جمع ہو گئے۔ دار کی بلندی کو منبر قرار دے کر حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، لوگوں کی نگاہوں سے پردے ہٹائے، حضرت علی علیہ السلام کے فضائل سے لوگوں کے دل منور کیے، ان کو نئی روشنی عطا کی۔ ابن زیاد کو خبر دی گئی کہ میثم نے تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان کے من میں لگام لگاؤ تاکہ کچھ کہہ نہ سکے۔ اسلحہ سے ان کو زخمی کیا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح سے امام علی علیہ السلام نے خبر دی تھی۔ میثم اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ تیسرے دن کے آخری لمحات میں میثم کی ناک اور دہن سے خون جاری ہوا، جس سے ان کی داڑھی رنگین ہو گئی اور میثم دار پر پھول کی طرح کھل گئے۔ خدا کی بے پناہ رحمتیں اور سلام ہو جناب میثم پر۔